علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، کسی کی بات جلدی سے ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اولاً مانتے نہیں ہیں اور اگر مان لیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس وقت دو سپر پاوریں تھیں، ایک کیسر ایک کسرا، آدھی زمین پر کیسر کی حکومت اور آدھی زمین پر کسرا کی حکومت، لیکن بیچ کا جو حجاز مقدس کا علاقہ تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اس کے آس پاس کے علاقے، یہاں نہ کیسر کی چلتی تھی نہ کسرا کی چلتی تھی، یہ لوگ ہی ایسے تھے، کوئی ان پر حکومت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ایسے ضدی لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں نبی اس وجہ سے بھیجے کہ اگر انہوں نے مان لیا تو پھر باقی انسانوں کو منوانا مشکل نہیں ہے۔ اور خود ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اسلام قبول فرماتے ہیں۔ اسلام قبول فرمانے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ نفرت جس شخص سے تھی، نعوذ باللہ، وہ آپ تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبت جس شخص کی ہے یا رسول اللہ، قسم کھاتا ہوں وہ بھی آپ ہیں۔ اڑ گئے نا اپنی بات پر۔ حضور علیہ السلام نے پہلی جنگ کا مرحلہ ہے، غزوہ بدر کا مرحلہ، پہلی مرتبہ مسلمانوں کی جنگ ہونے والی ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں، میرے ساتھیوں میں، میرے جانثاروں میں محبت، الفت، اطاعت، اتباع کا مادہ کتنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا جنگ کی تیاری کے حوالے سے، دوسری مرتبہ مہاجرین صحابہ کھڑے ہو کر اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام دوبارہ فرما رہے ہیں۔ انصار صحابہ میں سے غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ بار بار جو ہم سے پوچھ رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم وہ والسلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جائیں گے اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں کود جاؤ۔ یا رسول اللہ، ہم پوچھیں گے نہیں کیوں، ہم کود جائیں گے۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور پھر خاندان دیکھیں، سلسلہ نسب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، ایک قبیلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنو کنانہ میں سے وقریش من بنی کنانہ، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور آگے فرمایا وبنو ہاشم من قریش، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے واصطفانی من بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، بنو کنانہ، بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ 52 یہ متفقہ ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس سے آگے حضور علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک، وہ متفقہ نہیں ہے، وہ یقینی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔
لیکن اس پورے سلسلہ نسب میں ہر فرد ایسا ہے کہ جس کی کوئی الگ خصوصیت، کوئی الگ اہمیت ہے۔ ہر فرد ایسا ہے جو اپنے زمانے کا اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ ترین شخص رہ چکا ہے۔ وہ ہر فرد کی خاصیت